السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ سردار ایاز صادق صاحب ایک ذمہ دار شخص ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، قومی اسمبلی کے سابق سپیکر ہیں، مسلم لیگ نون کے مرکزی لیڈر ہیں، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے جو نیشنل اسمبلی میں کہا، جو بیان دیا، وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ اچھا، میری ذاتی پوزیشن یہ ہے ناظرین کہ ان کو یہ بیان جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ ہوا ہے تو ہمارے قومی بیانیے کا نقصان ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کے بیانیے کا نقصان ہوا ہے، اور سیاستدانوں کا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیے، اگر بات یہیں تک ختم ہو جاتی اور ہم ایاز صادق صاحب کی مذمت کر کے آگے چل پڑتے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ٹھنڈے ہو جاتے، یا ان کے خلاف غداری کے بینر لگا کر چین کر لیتے، لیکن اگر بات یہیں تک ختم ہو جاتی اور یہ سیاسی نفع نقصان کا حساب یہیں پر ہو جاتا، تو پھر شاید معاملات اتنے پیچیدہ نہ ہوتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب سیاسی ایشوز اور قومی سلامتی کے ایشوز آپس میں گھل مل جائیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ غدار غدار کے نعرے، ملک دشمنی کے تانے اور بھارتی ایجنٹ ہونے کے سنگین الزامات، یہ سب کچھ ایک معمول بن جاتا ہے۔ میں دو سیاسی بیانات کا موازنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو ایاز صادق صاحب کا اور دوسرا فواد چودھری صاحب کا۔ جب انہوں نے کہا تو ان کا اشارہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف تھا، مگر بھارتی میڈیا نے کہا کہ ان کا اشارہ سپاہ سالار کی طرف تھا، جو کہ سراسر غلط ہے۔ مگر میرا نقطہ یہ ہے کہ جب بیانات کی غلط تشریح کرنی ہو تو یہ کتنا آسان کام ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسا ہی ہوا جناب فواد چودھری صاحب کے بیان کے ساتھ بھی۔ سنیے ان کا پورا بیان تھا کیا۔ ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر۔ وہاں پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے۔ اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں، اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں، اور جس طریقے سے آپ آ کے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے جو کہ ہماری پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو، جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے، جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی، وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جب یہ فواد چودھری صاحب کے بیان کو اگر ایک خاص جگہ سے ایڈٹ کر کے چلائیں تو اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پلوامہ اور بعد میں انہوں نے کہا پلوامہ کے بعد۔ لیکن میرا نقطہ وہی ہے کہ جب آپ نے کسی بیان کی تشریح غلط کرنی ہو تو مشکل کام نہیں ہوتا۔ اب کہا جو فواد چودھری صاحب نے، شور اس پہ ہوا، مگر ساتھ ہی انہوں نے اسی لمحے اس کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ سوال میرا یہ ہے ناظرین، کیا ایاز صادق ملک دشمن ہے؟ کیا فواد چودھری ملک دشمن ہے؟ جواب ہے نہیں، ظاہر بات ہے۔ ایاز صادق صاحب نے غلطی تو کی ہے، ملک دشمنی نہیں کی۔ انہوں نے انتہائی غیر ذمہ داری تو دکھائی ہے، لیکن غداری نہیں دکھائی۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب نے جوش خطابت میں ہو سکتا ہے بے پرواہی کی ہو، لیکن ملک دشمنی نہیں کی۔ ان کے الفاظ کا چناؤ تو غلط ہو سکتا ہے، مگر نقطہ ان کا بالکل درست ہے۔ ہم نے واقعی میں بھارت کو اندر گھس کے مارا، اور دن کی روشنی میں مارا، اور کمال فن و مہارت سے مارا۔ چل عظیم، اس پہ تو ہمیں فخر ہے جو بھی آپ نے دیکھا، مگر ایک بات پہ فخر نہیں ہے، اور وہ یہ ہے انتہا کی سیاسی دراڑیں اور نفرتیں، جس نے ہماری سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کا مخالف نہیں، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اس دشمنی میں لگتا یوں ہے جیسے سب کچھ جائز سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی تباہی میں ہی میری جیت ہے۔ اسی لیے وزیر اب اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، سنیے ذرا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی یہ تقاریر ہوئی ہیں اس کے بارے میں جو حکومت تمام قانونی پہلوؤں پہ غور کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہم کیا اقدامات لے رہے ہیں۔ اور اسی لیے اب ایاز صادق صاحب بھی مجبوری میں
اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی بجائے اپنے بیان پر ڈٹ گئے. میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں. میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کے، اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں. میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا. اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب آگ پہ پانی ڈالنے کی بجائے اس پر تیل چھڑک رہے ہیں. ایاز صادق نے جو بھی کہا قومی اسمبلی میں، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا اسے اختلاف کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کچھ آگے جا کر ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. یہ ذرا کم ہے تھوڑا سا. ناظرین، یہ ایک عجیب خطرناک سی صورتحال بن گئی ہے. کوئی ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی سیاسی گتھی سلجھانے کو تیار نہیں. بھارت کو تو ہم نے سبق سکھا دیا، اب اپنی غلطیوں سے ہم سبق کب سیکھیں گے؟ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد فواد چودھری صاحب اور ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے وتھ اس. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. دو معزز مہمان مجھے جوائن کر رہے ہیں. جناب فواد چودھری صاحب فیڈرل منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، جن کا بھی ذکر بڑی ڈیٹیل میں ہم نے کیا بریک سے پہلے، اور جناب ملک احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب، یہ جو میں ابھی بات بھی کر رہا تھا، میرا جو ایک لارجر پوائنٹ تھا وہ یہی ہے کہ غلط بیانات تو درست، لیکن جس ڈگر ہم چل پڑے ہیں، جس طرح کے پوسٹرز چھپنے شروع ہو گئے ہیں ایاز صادق صاحب کے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، جس طرح غداری کا سرٹیفکیٹ آپ نے بیچنا شروع کر دیا ہے، اور اب مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ کون انڈیا کا ایجنٹ ہے اور کون نہیں ہے. یہ اوور آل یعنی پہلے ذرا میں تھوڑا سا بگ پکچر اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، پھر اسپیسیفکس میں آتے ہیں. بنیادی طور پر تو یہ بات غلط ہے، اس سے سب کو نقصان ہوگا. میرا خیال ہے آپ اس سے اتفاق کریں گے فواد چودھری صاحب؟ ویسے تو آپ کا کمپیریزن بالکل غلط ہے. جس طرح سے آپ نے دونوں بیانوں کا تقابل کیا تو بالکل ہی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پی ایم ایل این کا نیریٹو ہے. پی ایم ایل این یہ کر رہی ہے اور انڈیا میں یہ ہو رہا کہ وہ ان بیانات کو جو ہے وہ تقابل بنا رہے ہیں. ہم تو دیکھیں بڑی واضح بات ہے، میں نے تو جو بات کی ہے میں تو اس کے اوپر ایک لفظ کے اوپر اب بھی قائم ہوں کہ اگر ہندوستان پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا، ہم دوبارہ گھس کے ماریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی مائی کے لال میں جرت ہو کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے اور ہم اس کو جواب نہ دیں. اب دیکھیے، اگر کوئی اس بیان کو کاٹ دے اور آدھا چلائے یا اس کے اوپر کوئی لپ سنک کر لے یا ایڈٹ کر لے، وہ تو obviously I can't help that, no one can help that. تو اس کا اور ایاز صادق صاحب کے بیان کا تو کوئی تقابل نہیں بنتا. اور یہ جو آپ نے بگر پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے دونوں کا کمپیریزن کیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کا بیان ایک اکیلا بیان نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے. پہلا جلسہ گجرانوالہ میں فوج بہت غلط ہے، عدلیہ بہت غلط ہے. دوسرا جلسہ فوج بہت غلط ہے، عدلیہ بہت غلط ہے، اور اردو زبان بہت غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور باڑ جو لگی ہے افغانستان پاکستان کے سرحد پہ، ہم اس کو کھاڑ پھینکیں گے. تیسرا جلسہ کوئٹہ میں، فوج بہت غلط ہے، عدلیہ بہت غلط ہے، اردو زبان بہت غلط ہے، اور ہم آزاد بلوچستان کی ریاست چاہتے ہیں. اور پھر چوتھا بیان ایاز صادق صاحب کا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو چاروں بیانات ہیں یا جو ایونٹس ہیں پی ڈی ایم کے جو ہوئے ہیں، پی ڈی ایم ایک پولیٹیکل الائنس ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے اوپر کرٹیسزم کرے، وہ کہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ بڑے نااہل لوگ ہیں. یہ ان کا حق ہے پورا یہ بات کرنے کا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حق ختم کہاں ہوتا ہے؟ یہ حق وہاں ختم ہوتا ہے جہاں حکومت کی حد ختم ہوتی ہے اور ریاست کی حد شروع ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے ریاست کے اوپر ہی تنقید شروع کر دیں. اور یہ جو ایونٹس، چین آف ایونٹس ہیں جو نواز شریف صاحب کی تقریر سے شروع ہوئے اور کوئٹہ تک اور ایاز صادق صاحب کی تقریر تک گئے ہیں، ان چاروں میں وہ تو یہاں سے شروع ہوئے کہ حکومت سے یا عمران خان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو مقابلہ ان کو لانے والوں سے ہے. یعنی ہمارا مقابلہ، وہ کہتے ہیں ان کو اداروں نے سلیکٹ کیا اور ہمارا مقابلہ اداروں سے ہے.
تو اب یہاں پر آ کر کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ریاستی اداروں کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں تو اس کو کیسے ہم جو ہے وہ کوانٹیفائی کریں گے اور کیسے اس کو لے کے آگے چلا جائے گا. اچھا پی ایم ایل این کے اندر بھی یا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, پارٹیز کا پرابلم نہیں ہے. دیکھیے نا, نون لیگ ظاہر ہے اس میں لوگ ہیں, احمد ملک صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے جو ان فیملیز سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی ہے, جو خود بہت ایکٹیو, تو آپ ان کو تو نہیں ایکسکیوز کر سکتے. لیکن شریف فیملی کا تو یقینی طور کے اوپر جو ایک نیریٹو ہے وہ سیاست کی حدود کو پھلانگ کے ریاست کی حدود کو چیلنج کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں دو چیزیں کوئکلی سے پہلے کہ میں ملک صاحب کی طرف جاؤں. ایک تو جو شروع میں آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کمپیریزن بالکل غلط ہے, میں اس کو کوالیفائی کر دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ میرا پوزیشن سامنے آ جائے. میں اس کو کوالیفائی ایسے کروں گا فواد صاحب کہ میرے خیال میں کچھ حد تک یہاں تک کمپیریزن ہے کہ دونوں بیانات کو انڈیا نے لے کر اس کو ان دونوں کو ٹوسٹ کر کر اور چلایا ہے اور ان کو وہ مواد ملا. اچھا, فرق یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کر دیا تھا, یعنی آپ نے پہلے بولا پلوامہ اور بعد میں آپ نے کہا پلوامہ کے بعد, تو آپ کی ایک سیلف کریکشن ہو گئی تھی, لیکن وہ بعد میں ایڈٹ کر کے اس کو اس طریقے سے استعمال ہوا. تو دونوں بیانات استعمال تو ہوئے ہیں, مس انٹرپریٹ ہوئے ہیں. جہاں پہ میرے خیال میں کمپیریزن ختم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب کا بیان پہ وہ اس طریقے سے ابھی بھی بالکل مکمل طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں ہوا, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جماعت کو نقصان ہوا ہے, لیکن آپ کے بیان سے میرے خیال میں آپ کی جماعت کو نقصان نہیں ہوا. یہ یہاں پہ کمپیریزن تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. لیکن ملک صاحب, اب یہ نقطہ فواد صاحب اور ان کی جماعت کا نقطہ اب یہی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہیں, اگر یہ اینٹی انڈیا بات ہو رہی کہ جناب یہ انڈیا کا نیریٹو ہے, تو واقعی میں وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ سیاسی مخالفت نہیں ہے, یہ آلموسٹ غداری کے زمرے میں جا رہی ہے بات. یعنی ڈیبیٹ اب اس طرح فریم کر دی ہے گورنمنٹ نے. ملک صاحب. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, میں آئی ایم اے ورڈ ہیڈ ٹوڈے. مجھے بیونڈ دیز پارٹی لائنز جو چیز مجھے اس وقت بڑی جس سے میں فکر مند ہوں وہ ایک بطور سیاسی کارکن کے, وہ شاید یہ ہے کہ سردار ایاز صادق از ون آف دا فائنسٹ پولیٹیکل لیڈرز جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بڑے محتاط اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. تو وہ کیا ہیٹ آف دا مومنٹ تھی جس نے ان جیسے آدمی کو بھی اس طرح کا ایک بیان جس کی قطعی ضرورت نہیں تھی اور اس کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں. ہماری پارٹی لیڈرشپ میں کہیں میں نے آج رانا ثناء اللہ خان صاحب کو بھی سنا, اور ایک کیونکہ پوزیشننگ ایسی ہو گئی ہے کہ اپنی آپ جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس سے آپ ایک بڑی سیدھی بات کرتے ہوئے بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ رکھنا پڑ رہا ہے کہ جیسے اب فواد جیسا آدمی بھی جو کہ ایک جن کو اگین آن دا ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ پولیٹیکل پارٹی کے, لیکن مجھے فواد کی سیاسی فراست پہ ہمیشہ سے میں ان کو جانتا ہوں اور ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. لیکن یہ کیسی لائن ہے جو کہ آپ کو ایک ٹریٹر ڈکلیئر کرنے پہ آپ کی وہ پولیٹیکل پارٹیز لائنز لے رہی ہیں؟ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سردار ایاز صادق غدار ہے اور من حیثل جماعت پوری کابینہ وہ لگی ہے ان کو غدار ڈکلیئر کرنے میں؟ تو کیا وہ پھر غداری جو سابق وزراء اعظم غدار, ان کی پارٹی غدار, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی ایک بہت بڑی جماعت غدار, تو پھر پیچھے اسٹیٹ کی کیا وائبلٹی رہ جاتی ہے؟ پھر وہ ریاست کی کون سی حد ہے جس کو آپ نے روکنا ہے؟ یعنی آپ کی ملک کے اندر وہ پارٹیز جو ایک اتنی بڑی لارج فالوئنگ رکھتی ہیں اور اس میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ غدار ہو جائیں گے. دس ساؤنڈز ویری اسٹرینج. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اب سینٹی, یہاں پہ اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ کہیں سے کچھ سینٹی پریویل کرے. فواد صاحب, یہ جو معاملہ ہوا ہے نا, مثال کے طور پر یہ جو پوسٹرز لگ گئے, یہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لاہور میں لگے ہوئے ہیں, مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے جو ابھی بات کر رہے ہیں صابی کے سیاسی مخالفت ٹھیک, نقطہ نظر ایک طرف,
یہ کہنا کہ ان کے بیانیے سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہ بات بھی درست ہے, اس میں ہوا بالکل ہوا ہے, لیکن کسی کے حب الوطنی کو کوسچن کرنا, پبلکلی اس طرح کے پوسٹرز لگانا, پیٹریوٹزم کے سرٹیفکیٹس بانٹنا, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں فواد صاحب, میرا خیال ہے آپ بھی اس سے اگری نہیں کریں گے کیونکہ آپ پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, ہم سارے پاکستانی ہیں, اس ڈیبیٹ سے تو باہر نکلے نا, باقی پھر اپنا ڈے ٹو ڈے سیاست پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں, اس پہ آپ اگریڈ ہیں بھی؟ بات ٹھیک ہے, آپ کی عمومی حالات میں آپ کو اس طرح کے جو ایکسٹریم فتوے ہیں, کافر قرار دینا, غدار قرار دینا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہماری سیاست بھی اس سے بالاتر ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو پی ایم کا ایک نیریٹو ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور اسپیشلی یہ لوگوں کا جن کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, ان کا جو نیریٹو ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اور آپ نے خود دیکھا ہے ایاز صادق صاحب تو اپنے بیان پہ شرمندہ بھی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں میں اپنے بیان پہ قائم ہوں, اور اب تو خرم دستگیر صاحب ہوں اور خود ایاز صادق ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے راز ہیں, ہم تو اور جو ہے وہ باتیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کا رویہ تو بڑا نامناسب ہے, اور اگر آپ مطلب اتنے چھوٹے لوگوں کو اگر اتنے بڑے عہدوں کی جگہ مل ہی گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت تو اپنے آفس کی قدر کریں, یا اس کرسی کا خیال کریں جس کے اوپر جو انہوں نے ہولڈ کی ہے, اور اب بھی وہ ایم این اے ہیں, اور اس طرح کی باتیں جو خرم دستگیر یا ایاز صادق کر رہے ہیں, میرے خیال میں تو یہ اگر غداری نہیں ہے تو قابل شرم تو ضرور ہے. اور اس کو کوئی بھی شخص کیسے اس کو جو ہے وہ لیجٹیمائز کر سکتا ہے کہ میں نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کا سربراہ رہا ہوں اور میرے پاس بڑے راز ہیں, میں اور بولوں گا. فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے اور باتیں کریں گے. اب ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ زیادہ جھوٹ ہی بولیں گے اور بول رہے ہیں, اور میرے خیال میں تو ایک دفعہ ان کو موقع دینا چاہیے کہ آپ سارے راز ایک دفعہ کہہ ہی لیں, یہ روز کی دھمکیوں دینے کے بجائے. اور اس کو پھر جو انڈیا میں سیلیبریشنز ہوئی ہیں, جیسے اس بیان کی سیلیبریشنز ہوئی ہیں, وہ بھی ہو جائیں, اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑی یہ جیسے شبلی فراز صاحب کی اپنے پریس کانفرنس چلائی اور کہا کہ انہوں نے ایک بڑی سخت باتیں کی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سخت باتیں, ان سے کہیں زیادہ سخت باتیں اس وقت یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں کچھ لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ احتیاط بھی نہیں کر رہے. اور یہ ایک ٹھیک, یہ جو احتیاط کی بات ہے ملک صاحب, یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, مطلب یہیں سے میں تھوڑا آگے جو ہے وہ اپنا سوال نکالتا ہوں جو فواد صاحب بات کر رہے تھے. ایک بیان ہو گیا, ایاز صادق صاحب نے کہہ دیا, میں تو یہ ماننے کو نہیں تیار ذاتی طور پر کہ وہ یعنی میں تو بالکل یہ رد کروں گا کہ کوئی ملک دشمن ہے, غدار ہے, سیدھی بات ہے. لیکن مس ججمنٹ ہوئی ہے یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا, اس کا جو آؤٹ کم ہوا ہے اس سے نقصان ہی ہوا ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے. اب پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل ایک صف باندھ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس کے بجائے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیمیج کنٹرول کریں. یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا مجبوری ہے جس کی بنیاد پہ آپ کی ساری جماعت کو یہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہے اور کل کو اور بھی کریں گے؟ یعنی وہ آپ گڑھے میں گر کر اور کھود کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, which is always a bad policy. اس کی کیا مجبوری کیا ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں نا سر, یا تو ہم یہ احاطہ کریں کہ سردار ایاز صادق کوئی بالکل کہیں اٹھ کے کسی ڈرائنگ روم سے نہیں آئے اینڈ فرام نو ویئر ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ. وہ آبویسلی کچھ تقاریر کے جواب میں تھی, تو پھر ان تقاریر کا احاطہ کر لیں. اچھا, اگر تو وہ جو مراد سعید صاحب کی تقاریر تھیں جن میں وہ پورے زور کے ساتھ اور واقعات کو اور افراد کو گنوا کر وہ غدار کہنے پہ زور لگا رہے تھے اپنا سارا, اور وہ سجیسٹ یہ کر رہے تھے اپنی پوری تقریر میں, چاہے وہ کلبھوشن یادو کی بات کر رہے تھے, چاہے وہ جندل کی ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے, چاہے وہ نریندر مودی کے پاکستان میں دا دین پرائم منسٹر کے پاس آنے کی بات کر رہے تھے, تو وہ بھی اسمبلی کے فلور پہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو باقاعدہ غدار صاحب, میں نے وہ پوری سپیچ سنی ان کی. بعد میں جب یہ ساری بات بڑھ گئی تو میں اتفاق سے اپنے وہ ندیم حسین صاحب ایک بڑے ہمارے آنریبل دوست ہیں, سچ ٹی وی پہ جو پروگرام کرتے ہیں, ان کے ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ میں تھا. وہ کوئی ارلی شام کے ٹائم پہ کچھ ریکارڈ کر رہے تھے, کوئی 2-3 بجے. اس وقت ابھی فواد صاحب کی سپیچ کی بات نہیں تھی, صرف وہی سپیچ تھی.
اور میں نے تو فواد کی سپیچ پر کہا، میں نے کہا اگر جس نے پوری سنی ہے تو وہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایکچولی اگر کچھ لائنز کراس ہو رہی ہیں نا سر، تو وہ اس لیے کراس ہو رہی ہیں کہ آپ حق بات کر نہیں پا رہے. اچھا مجھے سردار ایاز صادق کی تقریر سے اعتراض ہے، تو چاہے میری پارٹی میں سب اسے انڈورس کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں مجھے اعتراض ہے. مجھے آپ اس آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعتراض خیال میں ہے، ٹھیک نہیں تھا. میں آن دا ریکارڈ دیکھیں نا. اچھا اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس چیز پر بھی اعتراض ہے، اگر میں ایک احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں اور کچھ پریروگیٹو اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو لیڈرشپ کے پاس ہیں، تو ضروری تھوڑی ہے کہ میں ان ساری باتوں کو اسی ٹون اور ٹینر میں کرتا جاؤں. اگر تو یہ کہ ریاست کی ریڈ لائنز میرے ساتھ کی زیادتی پر بات کرنے پہ کراس ہوتی ہیں، اور اگر میں حقائق کو حقائق کہوں تو تب کراس ہوتی ہیں، تو پھر تو زیادتی ہو جائے گی. اور یہ زیادتی سب سے بڑھ کر آج ہو رہی ہے کہ آپ اپنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو، ان سیاسی کارکنان کو بات بے بات غداری کے فتوے بانٹ رہے ہیں. مجھے اتنا ہی اعتراض اس بات پر بھی ہے جو راجہ فاروق حیدر، دیکھیں نا، اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ پرچہ ہو تو کوئی جائز بات ہے غداری کا پرچہ ہو. فواد چوہدری صاحب وزیر اعظم پر پوائنٹ بار بار نہ ابھر کے یہی آ رہا ہے کہ یعنی یہ جسٹیفائی نہیں ہم کر سکتے کہ جو وہ بیان آیا اور جس طریقے سے وہ آیا، لیکن ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن کی بات میں کچھ حد تک وزن ہے کہ آپ جب کسی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، آپ جب روزانہ کی بنیاد پہ اس کی حب الوطنی کو پہ سوال اٹھائیں گے، جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ بھارت کا بیانیہ ہے، اسرائیل کا بیانیہ ہے، بار بار جب یہ بات ہوگی تو وہ پھر اس کا رسپانس، اس کی ریٹیلیشن اس طریقے سے نکلتی ہے، اور شاید یہ مجبوری بن گئی ہے پی ایم ایل این کی. اب پی ایم ایل این کو تو خیر کوئی یہ نہیں کہہ رہا. پی ایم ایل این جو ہے وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لاکھوں کارکنان ہیں جن کا تمام جو مفاد ہے، جن کی تمام وفاداری پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. پی ایم ایل این کا تو کوئی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، اور اس کا جو ایک سیاسی جماعت کے طور کے اوپر کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. مسئلہ صرف ہے کہ یہ جو بیانات سے پہلے، جب نواز شریف صاحب کی پہلی تقریر ہوئی ہے گجرانوالہ میں، یا اس سے پہلے کب کسی نے غداری کا الزام لگایا ہے، یا کب کسی نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس طرح کا جو انڈیا کا نیریٹو ہے وہ دے رہے ہیں. دیکھیے اب جب ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود پریس کانفرنس کرنی پڑے اور ان کو کہنا پڑے کہ یہ فائل رینکس میں جو یہ تفادر ڈالنے کی کوشش ہے اس کو وہ کنڈیم کرے، تو مجھے آپ بتائیے یہ کس کا نیریٹو ہے؟ اگر آپ آج پاکستان کہتے جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ فوج کے جو کردار ہے میں ان کے خلاف ہوں، جوانوں کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ مجھے بتائیے اگر آپ جرنیلوں کے خلاف ہیں، اور جرنیلوں میں کس نے کم قربانی دی ہے؟ کیا جنرل جاوید حسن وانا میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا جنرل مسعود اسلم صاحب کا جوان بیٹا جو ہے اس کی پیڈ لین میں شہادت نہیں ہوئی؟ کیا میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید نہیں ہوئے؟ اور کون سا لیفٹیننٹ جنرل ہے، میجر جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے اور کیپٹن ہے، جس کی میجر ہے، جس نے اپنا سینہ اپنے جوانوں کے ساتھ پیش نہیں کیا قربانی کے لیے؟ یہ جو نیریٹو نواز شریف صاحب دیتے ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کا آپ کس سے تقابل کریں؟ کیا کہیں آپ اس میں؟ فواد چوہدری صاحب، آپ کو تو ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ملک صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے، اور ایک طرح کا سلائیڈ ہے، یعنی ایک بات کہی، دوسرے نے اس سے تیز بات کی، پھر اس نے اس سے بڑی بات کی، یہ ایک ان اینڈنگ، یعنی وہ ایک ایسکلیٹری لیڈر پہ ہم چلتے جا رہے ہیں. کہیں تو اس کو رکنا پڑے گا ملک صاحب، کہیں تو اس کو رکنا پڑے گا، لیکن کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. اس کو کیسے روکیں، کیسے بیٹھیں، کیسے ہر شخص کہے کہ جی 2 منٹ ذرا بریکیں لگائیں، لیٹس ٹیک اے لک کہ یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے. یہ تو فری فار آل ہوا ہوا ہے اس ٹائم ملک صاحب. نہیں بالکل درست ہے. دیکھیں ابھی جو فواد بات کر رہے ہیں وہ پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سر انجام دیتے ہوئے جو شہداء ہیں وہ ان کی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں. وہ بڑی ایک گریٹیٹیوڈ کی بات ہے، وہ سیکریفائز کرنا، اپنی زندگی دینی اس ملک کے دفاع کے لیے.
اور جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز جو بات کر رہی ہیں وہ فوج کے سیاسی کردار کی بات کر رہی ہیں، اور وہ مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. پروفیسر غفور احمد، مجھے ان کی سیاسی سوچ اور نظریے سے ایک شدت سے اختلاف رہا ہے ساری زندگی، لیکن ان کی ایک کتاب کا حوالہ وہ فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے تو آج وہ موسٹ ریلیونٹ ہے. اور اس کی ریلیونس یہ ہے کہ مجھے ان کی پاکستان کی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر فخر ہے. دنیا کی سب سے کمپیٹنٹ فوج ہے، لیکن جہاں پر کچھ ایک پولیٹیکل میڈلنگ کی بات آ جائے، جیسے آپ فار انسٹنس یہی دیکھ لیں، اگر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چیزوں کو تھوڑا یہ فائر فائٹنگ کرے کچھ چیزوں کو، تو یہ اسٹیبلٹی گورنمنٹ کے فائدے کی بات ہے، لیکن سم ہاؤ جو پولیٹیکل کلر اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے تو وہ حکومت کے فائدے کے لیے تو کسی صورت بھی نہیں. کوئی میکنزم ہے جس سے یہ کانفلکٹ ریزولوشن ہو سکتی ہے؟ مجھے تو Sir, some sanity should prevail. People like Fawad in the government, people like Fawad in the government, they have the courage, اور وہ ان کے پاس یہ سمجھ بھی ہے. یہ آج بہت چھوٹا مفاد ہے کہ میں اس خوف سے کہ میرے سے کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نہ ناراض ہو یا ان کے ساتھ کوئی بات، لیکن یہاں پر somebody has to stand up and speak. کوئی بات کرنی پڑے گی. یہ تو پولیٹکس کا اگر یہ چہرہ ہے تو یہ چہرہ تو بہت برا ہے، یہ چہرہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے، بالکل. یہاں پر آپ نے اپنی I don't buy that. مجھے تو یہ بالکل ایک عجیب سی شکل لگ رہی ہے، اور ایسی شکل جو ہے وہ کوئی شریعہ تھوڑی ہے، وہ تو ایک کریا کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. یہ کوئی اٹ از ناٹ فلوئنگ ایز اے سین پولیٹیکل تھاٹ کہ آپ مجھے ایاز صادق کے پورے مال روڈ لاہور پہ ایک غدار بنا کے اور وہ ابھی نندن کی شکل کے ساتھ تشبیہ دے کر ان کی تصویریں لگا دیا. تو پھر فواد صاحب میکنزم کیا ہو؟ دیکھیں ابھی آپ نے بات کی، ایک بڑی میچور بات کی کہ جی پی ایم ایل این ایک ریالٹی ہے، ایک بڑی جماعت ہے. بہت سارے آپ کی جماعت میں لوگ ایسے ہیں جن کا اتنا میرا خیال ہے فہم نہیں ہے سیاسی جتنا آپ کا ہے، وہ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے، وہ زیرو سم گیم کی طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں. زیرو سم گیم ہو نہیں سکتی پاکستان میں. اب کیا میکنزم ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا؟ کیونکہ کانفلکٹ تو بن گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور ریزالو نہیں ہو رہا، اور سسٹم ہمارے سامنے ہے، اس کے پلیٹ فارمز، اس کے ادارے ہمارے سامنے ہیں. کہاں سے نکالیں اس کا حل؟ زیرو سم گیم تو پارلیمنٹری فارم میں ہوا بھی نہیں کرتی، اور اس میں ایک حکومت ہوتی ہے، اس کی ایک اپوزیشن ہوتی ہے. اب وہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، اور چونکہ ہم نے پورے 2 سال کوئی پالیٹکس کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے جو ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں اپوزیشن میں وہ پی ڈی ایم میں اکٹھی ہو گئیں، جو کوئی بھی حکومت اس طرح کی پالیٹکس افورڈ نہیں کرتی. وہ انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے 2 سال پالیٹکس کی نہیں ہے تو وہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی، اور ہمیں اپوزیشن کو کوئی بھی حکومت دیوار سے نہیں لگاتی اور نہ ہی لگانا چاہیے. اور یہ جو سسٹم ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یہ انہیرنٹلی کچھ لوگ کے اوپر چلتا ہے، اور اس میں جو اپوزیشن ہوتی ہے آپ اس کو ایک حد سے پیچھے، یہ جیسے وہ ہے نا کہ یہ رول آف میجورٹی ہے جہاں پہ رائٹس آف منارٹی پروٹیکٹڈ ہو. سو یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ اس اصول کے اوپر ظاہر ہے کہ اوپر کھڑی ہوتی ہے. اس میں جو 2 بڑے مسائل ہیں جو ہمارے آگے ہے، ایک تو جو ہماری اپوزیشن کی جو جماعتوں کے جو لیڈرشپ ہے اس کے جو کیسز ہیں وہ اس سارے معاملے میں ایک پرائمری جو ہے وہ کنسیڈریشن ہے. پرائم منسٹر صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ کوئی لین دین نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ووٹ ہی اس بات کے اوپر پڑا. ہم جب پہلے دن سعودی عربیہ گئے عمرہ ادا کرنے، وہاں پہ باہر جو ہجوم تھا کسی نے نہیں کہا آپ نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، چیزیں ٹھیک کرنی ہے، سب نے کہا چوروں کو لٹکا دو. سو پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جو ووٹر ہے وہ آیا ہے اینٹی کرپشن نیریٹو کے اوپر اور اینٹی گرافٹ کے اوپر، اور عمران خان جو ہے ان کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا جو کاز ہے وہ ان کا سٹینڈ ہے کرپشن کے اوپر. اب مسئلہ وہاں پر آ جاتا ہے جب نواز شریف اور جو ان کے جو یہ جو باقی لیڈرز ہیں 4-5، یہ اپنے کیسز کو ریلیف کے طور کے اوپر استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں مذاکرات کو. وہاں پر آ کے حکومت بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور جو ہے وہ باقی سارے معاملات بھی، کیونکہ پرائم منسٹر اس کے اوپر بات نہیں کرنے دیتے. اب یا تو
فواد صاحب اس پہ بہت سارے پہلو میں بات ہوتی ہے، لیکن فائنل مجھے صرف اتنا بتا دیں کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے کوئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کہیں پہ؟ کوئی ایک بریج ہے، کوئی ایک چینل ہے، کوئی کچھ لوگ جو بیہائنڈ دا سینز کم از کم یہ بات کریں کہ کوئی طریقہ نکالیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں، سب کا نقصان ہوگا، کہیں پہ کوئی بیک چینل ہے بھی؟ ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے، لیکن یہ ہونی چاہیے بیک چینل کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بھی کانسٹیٹیوشنل بل آیا ہے سینٹ کے الیکشنز کو لے کر کے اور الیکٹورل ریفارمز کو لے کر کے، جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سینٹ کا اوپن کر دیا جائے، اس کا اپوزیشن کو فائدہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے بات چیت شروع کرنی چاہیے، پھر باقی موضوعات پہ آگے چلیں گے۔ ٹھیک، ملک صاحب کو بیک چینل ہے؟ فائنل کوسچن، اور ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں میرا ونس فواد ان پرائیویٹ کانورسیشن مجھے انہوں نے، اور میں نے یہ بات شہباز شریف صاحب سے کہی، چاہے ان کا خیال مختلف تھا، مجھے فواد سیڈ ونس کہ یار یہ جو پولیٹکس ہے اگر یہ انفیریئر ہو نا تو پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے، گورننس بے شک انفیریئر ہو، پولیٹکس سپیریئر رہنی چاہیے۔ اسپیکنگ ان کانٹیکسٹ ٹو آصف زرداری صاحب گورنمنٹ فار 5 years اینڈ آئی ٹک اٹ ایز اے، مجھے ایک بڑی، میں نے ان کی بات کو بڑے اپریشیٹ کیا اور بڑی صحیح بات تھی ان کی، اور میں نے یہ بات جو ہے بارہا یہ بات کوٹ بھی کی۔ اچھا اگر ان کا فواد صاحب کی پارٹی کا اور پرائم منسٹر کا یہ خیال ہو کہ یہ پروسیکیوشن ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ پرسیکیوشن ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، تو ہاؤ کین وی، اس بات پہ ہم کیسے ایک دونوں متفق ہو سکتے ہیں؟ کبھی متفق نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا نے اس پہ مروجہ طریقہ کار طے کیا ہے، کیونکہ پرسیکیوشن کی بھی بڑی کلیئر ڈیٹیلز ہیں کہ کون سی چیز پرسیکیوشن کے طور پہ لی جائے گی اور کون سی چیز پروسیکیوشن کے طور پہ لی جائے گی۔ اب اگر اس پر بھی آپ نے کوئی بات چیت کر کے حل نہ نکالا اور یہ طے کر لیا کہ یا آپ نے کرپٹ کر کے یا غدار کر کے ایک کتنے بڑے چنک کو کتنی بڑی پولیٹیکل فارم، معاملات اور خراب، معاملات آگے نہیں، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ناظرین وقت ختم ہو گیا، میں دونوں مہمانوں کو شکر گزار ہوں، لیکن آخری میرا نقطہ یہ کہ دیکھیے یہ معاملات اس طریقے سے چل نہیں سکتے، سسٹین نہیں ہو سکتی سچویشن، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئے الزامات آتے رہیں گے، کہیں سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا ہے، کہیں سے یہ جو ایک کشیدگی کا ماحول ہے اس میں تھوڑا سا پریشر جو ہے وہ ریلیز کرنا ہے، کچھ لوگوں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، چاہے وہ بیہائنڈ دا سینز ہو، ورنہ یہ سسٹم جو ہے وہ اوور ہیٹ ہو رہا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ اوور ہیٹ ہوتا ہے تو نقصان سب کا ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔